جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پیارے دوستو، آج جو ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک جو ہے ریکارڈ آیا، بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے اسکول کو جو ہے وہ بند کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ شرفت محمود صاحب جو تھے اس بیان کو ریکارڈ کروا رہے تھے، تو میں جو ہے اب ان سب افراد سے، حکمران سے جو ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنا ویڈیو پیغام جو ہے میں ان تک لے کر جانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ جو ادارے، جو نجی ادارے جو رینٹ پہ چل رہے تھے اور جن کے رینٹ وغیرہ جو ہیں وہ تقریباً پچھلے 3 مہینوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بچے نہیں ہیں ان اداروں کے اندر، اور اس کے علاوہ یہ اسکول اور اکیڈمیز دونوں کی میں بات کروں گا، اور بہت سے ادارے اسکول پلس اکیڈمیز کو لے کر چل رہے ہیں، تو اب ان کے 3 مہینے سے تو آلریڈی ان لوگوں کے پاس رینٹ کے پیسے نہیں تھے، ٹیچرز کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور آگے سے آپ دیکھیں جون کو توقع تھی کھولنے کی، اب یہ جون بھی چلا جائے گا پورا، اور جولائی کا بھی تقریباً مہینہ پورا چلا جائے گا، اور یہ جن کا تقریباً تھوڑا سا رینٹ تھا وہ تو رینٹ جو ہے وہ اب حساب لگائیں کہ 5 6 ماہ کا رینٹ ہو جائے گا، تو یہ ادارے جو ہے نا اب تقریباً میرا خیال ہے کہ بند ہونے کی مت پر آ گئے ہیں، یہ ختم ہونے کی مت پر آ گئی ہیں، کیونکہ یہ ان کا جو فیصلہ تھا ہماری حکومت کا اسکولوں کو لے کر، دیکھیں بہت سے اسکول جو ہیں وہ کھلے ہیں، سویڈن میں اسکول کھلے ہیں، نیوزی لینڈ میں اسکول کھلے ہیں، یو اے کے جو ہے اسکول کھلے ہوئے ہیں، آگے سے سعودی عرب جو ہے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم اسکولوں کو کھولیں گے، اور بہت سے ممالک نے اسکول کھول دیے ہیں، لیکن ہماری حکومت نے یہ اتنا تلخ فیصلہ لیا جس میں انہوں نے استادوں کا، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا، پرائیویٹ استادوں کا بالکل نہیں سوچا، اور میں بہت غمگین اس وقت یہ بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے، کیونکہ میں نے بڑی محنت سے یہ ادارہ بنایا، بڑی محنت سے جو ہے سارا سلسلہ کیا، اور میں اب کسی حد تک سوچ رہا تھا کہ میں اوپر جاؤں گا، لیکن بڑی ایک نا امیدی سامنے آئی کہ کورونا کی وبا پھوٹی، اور جس سے ہمارے بچوں کا نقصان ہوا، تعلیم کا نہیں بلکہ ہماری اس محنت کا جو ہم تقریباً 3 4 سالوں سے کر کے ان اداروں کو بنایا، اور کچھ ادارے تو 20 سال کے، 25 سال کی محنت کر کے اپنے آپ کو چلا رہے تھے۔ میں حکومت وقت سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں کہ جب آپ ٹرانسپورٹ اوپن کر رہے ہیں تو وہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں، ایک باکس میں قید ہو کے آ جا رہے ہیں، ایک ذرا تھوڑا سا سوچیں اس چیز کو، کیا وہ گھر میں نہیں آئیں گے؟ گھر میں آنے کا مطلب بیماری گھر میں نہیں لائیں گے؟ کیا وہ بیماری ان بچوں میں اسپریڈ نہیں ہوگی؟ پھر یہ سلوک تعلیمی اداروں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ تعلیمی ادارے کس بیس پہ بند رکھے جا رہے ہیں؟ کہ اگر ٹرانسپورٹ کھل سکتی ہے تو تعلیمی ادارے کیوں نہیں کھل سکتے؟ اگر یہ خدشہ کرونا کا پیرنٹس کو ہے، جن پیرنٹس کے گھر آنا ان کے بچوں کو نہیں ہے، تو پھر یہ کلاسک ایسے کرونا جو ہے، اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ایف او پیز پہ زیادہ عمل کر سکتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ہمارے فالوور ہوتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں، ہم تو یہ جو بات پیرنٹس ہوتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے، یہ جب ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے کوئی کسی کی بات اپنے اقدامات کو فالو نہیں کرتا، جن میں اسکولوں میں بچوں کو طریقے اور سلیقے اور نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، تو میری حکومت وقت سے سوال ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کرتی کیوں؟ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں اس بات کو تقریباً 70 سے 80% ادارے ناپید ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، اتنے ان بچوں کا نقصان ہوگا جو سرکاری اسکولوں میں جائیں گے۔ ہمیں سرکاری اسکولوں کے نظام تعلیم کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اتنے افراد، اتنے لوگ جو اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، جن کی کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، جن کی 30 سال عمریں ہو گئی ہیں، 31 سال عمریں ہو گئی ہیں، جن کی ماسٹر تعلیم ہے، اتنی ان کی ایجوکیشن ہے، لیکن ان کو حکومت وقت نے ابھی تک چانس نہیں دیا کہ وہ آگے آئیں اور اپنے آپ کو حکومت کے اندر آ کر منوائیں۔ اور یہ دیکھیں یہ کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں، کس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس میں ایجوکیشن کو تباہ و برباد کرنے کا سوچا گیا ہے۔ اب دیکھیں جب اگر آپ کھول بھی دیں گے تو وہ 6 مہینے کے کرائے کیسے دیے جائیں گے؟ وہ 6 مہینے کے ٹیچر کی سسٹینیبلٹی کیسے کی جائے گی؟ ادارے کیسے سسٹین کر کے چلا پائیں گے؟ ایک جو نارمل طریقے سے چیزیں ہو رہی تھیں دوبارہ نارمل کیسے ہوں گی؟ یہ میرا بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ اور باقی سب لوگ تو ایجوکیشن کے لوگ کدھر چلے گئے سر؟ ایجوکیشن کے لوگوں کو کیوں نہیں خیال کیا جاتا؟ لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو جو ہے آپ اتنا شیئر کریں کہ جتنے بھی افراد ہیں اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارے وزیر اعظم تک یہ میرا پیغام پہنچے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کتنی مشکل صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے اتنا تلخ فیصلہ لے کر ہماری دل آزاری کر دی ہے۔ اب ہم احتجاج کریں نہ کریں، کیا کریں؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگوں کے لیے رہنما ہیں، ہم کس قسم کی رہنمائی کو آگے لے کر آئیں؟ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی، میں جذبات میں آ کے آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں جذبات میں حکومت وقت سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک پراپر طریقے سے ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی عقل کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کریں، کیا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کورونا کیری نہیں کرے گی گھروں تک؟ جو بچے کیری کر لیں گے گھروں تک؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ آپ ہمیں بھی چانس دیں تاکہ ہم اپنی جو ہے اکانومی کو بیلنس کریں اسکولوں کی۔ ہم بھی کیا ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں ملک کی معیشت کے اندر، ہمیں تو بالکل پس منظر رکھا گیا ہے، مزدوروں کو جو ہے وہ لیڈ کر کے دیکھا گیا ہے۔ ہم کس کو آئی ڈی کارڈ دیں کہ ہماری بھی آپ ہیلپ کریں؟ ہم کس کو بتائیں اپنے پرابلمس کا؟
हमारे तो कोई वसाइल इतने नहीं है, कोई इतने मामलात नहीं है जिसको हम बताएं। सरकार हमें, आप जब से हुकूमत आई है हमारे PTI की, आप हमें बताएं कि कौन सी सरकारी नौकरियां, कौन से स्कूलों में जो है आज टीचर भर्ती किए गए हैं। टीचर बूढ़े हो रहे हैं, ये अफराद जिन्होंने मास्टर्स किया है ये सारी इनकी ओवर एज हो रही है, रिलैक्सेशन भी एज के बाद दी गई, फिर भी इनकी उम्रें खत्म हो रही हैं। 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है जिनको जॉब्स नहीं मिली हैं। मैं बस एक ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि कम से कम वो प्राइवेट कुछ कमा रहे थे तो उनका तो वो भी आमदन जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कम से कम ये मैसेज मेरा वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ, ताकि वो सुने और अपने फैसले में नरमी करें और हमारे जो तालीमी इदारे हैं इनको बहाल करने का सोचें। और SOPs और ये सारे कवानीन को हम फॉलो सबसे अच्छा करवा सकते हैं, क्योंकि हम तो मोहल्ले में, हम तो जानने वाले हैं, हम तो बताने वाले हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को रद्द नहीं किया जाएगा और जो है इसमें मैक्सिमम हमारी जो है इस दरख्वास्त को सुना जाएगा। और मैं तमाम टीचर्स के बहाफ पर, तमाम स्कूलों, तमाम अकेडमीज के बहाफ पे बात कर रहा हूँ। और अगर जितने भी स्कूल वाले जो लोग हैं, जितने भी मेंबर्स सुन रहे हैं, इसको शेयर करें ताकि हम अपने जो हुकूमत वक्त उस तक इस पैगाम को लेकर जा सकें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ को जो है दूर किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।